اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم۔ مفردات کا ترجمہ دیکھیں۔ فکذب وعصا، کذب یکذب تکذیب سے ہے، معنی جھٹلانا، یعنی کسی کو جھوٹا قرار دینا، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ وعصا عصیان سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی۔ ثم پھر، ادبرا پیٹھ پھیری، واپس لوٹنا، پیٹھ پھیرنا، یسعا دوڑتے ہوئے، دوڑنا، یا یسعا کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ فحشرا جمع کرنا، اکٹھا کرنا، فنادا پکارا، فحشرا اکٹھا کیا، فنادا پکارا، فقالا کہنے لگا، انا میں، ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلی سب سے بڑا۔ فاخذہ اللہ، فاخذ پس پکڑا اس کو، اخذہ اس کو پکڑا اللہ تعالیٰ نے، نکال الآخرۃ والاولی، نکال عذاب، الآخرہ آخرت کے، والاولی دنیا کے۔ ان بے شک فی ذالک اس میں لعبرۃ عبرت ہے، لمن اس آدمی کے لیے، لمن یخشا جو خوف رکھتا ہے یا ڈرتا ہے۔ انتم حمزہ استفہام کا ہے، کیا، انتم تم، اشد زیادہ سخت ہو، خلقاً تخلیق کے اعتبار سے، ام السما یا آسمان، بناہا جس کو بنایا، رفع بلند کیا، سمکہا اٹھایا، رفع اٹھایا، سمکا اس کی بلندی کو، فسواہا برابر کر دیا، واغطش اور ڈھانپ دیا، لیلہا اس کی رات کو، واخرج ضحاہا اخرج نکالا، ضحا دوپہر کو، والارض زمین، بعد ذالک اس کے بعد، دحاہا بچھایا، اخرج منہا اخرج نکالا، منہا اس زمین سے، ماءہا پانی اس کا پانی، ومرعاہا اور چارہ، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا گاڑ دیا، متاعا لکم متاعا فائدہ ہے، نفع ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ مکمل ترجمہ دیکھیں۔ فکذب وعصا، پس فرعون نے تکذیب کی اور نافرمانی کی، پھر وہ واپس لوٹا کوشش کرتا ہوا، اور اس نے لوگوں کو جمع کیا اور زور سے پکارا، کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ پس اس کو اللہ نے پکڑ لیا دنیا اور آخرت کے عذاب میں۔ بے شک اس میں نشانی ہے، اس میں عبرت ہے اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی بلندی کو اٹھایا ہے، رفع سمکا اس کی بلندی کو اٹھایا، فسواہا پھر اس کو برابر کر دیا، واغطش لیلہا اس کی تاریک رات کو ڈھانپ دیا یا تاریک بنا دیا،
وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کی دوپہر کو نکالا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، اخرج منہا پھر اس زمین سے نکالا اس کے پانی کو اور اس کے چارے کو، اور والجبال ارساہا پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ فکذب وعصا سے یہ جو پرانا یعنی واقعہ چل رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس کا یعنی ذکر فرما رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نشانیاں دکھائیں، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى بڑی بڑی نشانیاں، جیسے کہ پہلے گزر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک دکھایا، وہ سانپ اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ، تو اس سے ڈرا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کا یعنی وہ نشانی دکھائی کہ ہاتھ بغل سے لے کر باہر نکالتے تو وہ روشن ہو چکا ہوتا تھا، بہت اس سے نور نکلتا تھا۔ یہ نشانی دکھائی، بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تو اس نے بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتا اور اسلام لے آتا، لیکن اس کی یعنی دماغ جو ہے الٹا چلا ہوا تھا، اس کی تکبر کی وجہ سے اس نے تکذیب کی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، وعصا نافرمانی کی، اور پھر واپس جا کے کیا کرنے لگا، کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو شکست دوں۔ تو اس کے لیے اس نے کیا کیا پھر، جیسے کہ دوسری صورتوں میں اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اس نے کہا اپنے ان درباریوں سے کہا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، لہذا اس کے لیے تم جادوگروں کو تیار کرو، مختلف علاقوں سے جادوگروں کو بلاؤ اور وہ آ کے موسیٰ کا مقابلہ کریں اور ہم جیتیں گے۔ تو ثم ادبر یسعی اسی کی طرف اشارہ ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح میں موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دوں اور لوگوں کے دلوں میں جو میری بادشاہت ہے، میری ربوبیت ہے کہ مجھے خدا مانتے ہیں، تو یہ باقی رہے۔ حالانکہ اس کو یعنی پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ یقین رکھتا ہے اپنے آپ کے بارے میں بھی، اسے پتہ ہے نا کہ میں ایک انسان ہوں اور انسان ہو کر کیسے خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ذرا بھی یعنی اس کی عقل جو ہے وہ چھن جاتی ہے، انسان کے جب تکبر میں آتا ہے تو وہ سوچنا سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ آتا ہے بعض جگہ میں قصہ پڑھ رہا تھا، اگرچہ کسی مستند میں کتاب میں تو نہیں تھا، لیکن بہرحال بعض بزرگوں نے لکھا کہ شیطان نے فرعون کا دروازہ کھٹکھٹایا تو فرعون نے پوچھا کہ کون ہے، دروازے پر کون ہے؟ تو شیطان نے کہا لعنت ہو اس پر، فرعون پر، کہ یہ خدائی کا دعوے دار ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ میرے دروازے پر کون کھڑا ہے۔ یعنی اس کو دروازے پر یعنی آنے والے شخص کی بھی پہچان نہیں، اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو یہ اس کی کیفیت تھی، یہ انسان کتنا کمزور ہے اور اس کا دعویٰ کتنا یعنی عجیب قسم کا تھا۔ تو ثم ادبر یسعی، بہرحال اس نے کوشش کی، جادوگروں کو جمع کیا کہ تم مقابلہ کرو، لیکن جادوگر کیا کرے، وہ جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو، اس کو رسی کو دیکھا اور ید بیضا یعنی یہ دیکھا، روشن ہاتھ کو دیکھا، تو انہوں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، جادوگر ایسے نہیں ہوتے، چونکہ وہ جادو کو سمجھتے تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کو لے کر آئے نا یہ جادو نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ تم، یہ لگتا ہے ایسے کہ تمہارا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، تم نے سازش کی ہے، لہذا میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا جو مرضی کر لے، فقض ما انت قاض، کہ تو جو مرضی کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم میری ہماری دنیاوی زندگی ہی کو ختم کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، لیکن آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہے، ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری مغفرت کرے گا۔ تو ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب فرما، اور ایسا مضبوط ایمان کہ وہ کٹ گئے، ان کو اس نے یعنی سولی چڑھا دیا، ان کے اعضاء کاٹ دیے، جتنے بڑی سے بڑی تکلیفیں دی، لیکن وہ ایمان سے ایک ذرہ برابر بھی نہیں پھرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب ایمان نصیب فرما دیتے ہیں، جن کے دل میں ایمان کی قدر ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ فحشر فنادا، جادوگر نہیں مانے۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو راتوں رات لے کے چلے گئے، اور صبح اٹھے تو بنی اسرائیل میں سے کوئی نہیں تھا، سارے کے سارے چلے گئے۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا، فحشر فنادى، اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور وہ اونچی آواز سے دھاڑنے لگا، چیخنے لگا کہ یہ تو چھوٹے سے ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یہ چھوٹی سی جماعت ہے اور مجھے دھوکہ دے کے بھاگ گئی ہے، تو لوگوں کے ہاں یعنی دوسرے ملکوں کے ہاں میری کیا عزت رہ جائے گی کہ فرعون کے جو بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے اور بڑے خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اپنی قوم کے چند لوگوں کو نہیں سنبھال سکا۔ تو فحشر فنادى اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے دھاڑا اور کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، لہذا مجھ سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا، مجھ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، میں وہ پکڑوں گا۔ تو اپنے تکبر میں اپنے لشکر کو، جتنا بڑا لشکر تھا اس کو سارے کو جمع کیا، اور یعنی بنی اسرائیل کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے پیچھے چل پڑا۔ تو جب یہ لوگ آئے یعنی اس پر دریا پر، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا، تو وہاں جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور یہ دوسرے لشکر والے بھی پریشان ہو گئے کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر، اور بنی اسرائیل آگے یعنی سمندر سا تھا اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو پیچھے بھی مسئلہ ہے اور آگے بھی مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورہ شعراء میں تفصیل آ رہی ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، تم ایسا کرو کہ سمندر کو لاٹھی مارو، تو سمندر رک گیا درمیان میں، تو ہر ایک یعنی جو تھا نا وہ بالکل اتنا بڑا بڑا یعنی جو لہر سمندر کی تھی وہ وہیں ٹھہر گئی، اونچی اونچی، ایسے لگتا تھا جیسے بڑے بڑے تودے یہاں یعنی ٹھہرے ہوئے ہوں۔ تو درمیان میں راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے، بعض حضرات نے کہا کہ 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے گزر گیا۔ جب فرعون وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی کیا ہے اندر سے اپنا لشکر ڈال دیا انہی راستوں کے اندر۔ جب وہ اندر بالکل درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر چل پڑا، تو ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی بچنے کی۔ تو فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو دنیا میں عذاب میں پکڑا، اور پھر فرمایا کہ ہم تجھے نجات دیں گے، باہر ڈالیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، ہمیشہ کے لیے لوگ عبرت حاصل کرتے رہیں۔ جتنے بڑے سے بڑے متکبرین آئے سب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کر دیا، دنیا میں فنا کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ لیکن فرعون ایک ایسا یعنی متکبر اور ایسا یعنی خبیث ترین انسان آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کے نشان بنا دیا، کہ ابھی تک لوگ اس کی لاش ابھی بھی موجود ہے، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کسی انسان نے اس طرح دعویٰ نہیں کیا تھا تکبر میں آ کر جس طرح کا دعویٰ فرعون نے کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ اللہ نے اس کو صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی عذاب دیا، دنیا کا عذاب بھی اس کو ملا، اس کو عذاب ہوا، غرق ہوا، اور دنیا میں عذاب قبر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی عذاب میں مبتلا ہے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ان کو جو مشرکین مکہ تھے جن کا یعنی قرآن کریم انہی کے لیے نازل ہوا، ان کو خطاب کرائے، اولین مخاطب وہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں یعنی فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا نہیں علم، تم اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ فرعون اتنا بڑا لشکر والا، اتنے بڑے یعنی سلطنت والا، اتنے بڑے یعنی اس کے بڑے بڑے وزیر تھے اور بہت کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عبرت کا نشان بنا، وہ آج بھی پڑا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے یعنی قصے سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ یعنی جو کہتے ہیں نا کہ کفار مکہ جو تھے یعنی مکہ کے کافر تھے، مشرک تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعوذ باللہ یہ ہے کہ وہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان کے لیے اس میں عبرت ہے، کوئی سمجھنے والا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو نا، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑوں کو پکڑ لیا تو فوراً ڈر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ جب بڑے بڑے پکڑے گئے، اتنے طاقتور لوگ پکڑے گئے تو میں کس حیثیت کا مالک ہوں، مجھے کیسے میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ تو ڈر اصل ہونا چاہیے، دل کے اندر خوف خدا ہو تو پھر انسان یعنی جلدی آتا ہے اللہ کی طرف، جلدی آتا ہے۔ جتنا اللہ کا ڈر دل میں ہوگا اتنا نیکی زیادہ کرے گا، اتنا انسان کو گناہ سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہم گناہ صرف
صرف اس لیے کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا کم ہو چکا ہے، خوف خدا نہیں رہا، اس وجہ سے ہم جری ہو چکے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی پہچان ہو، اللہ کو صحیح طریقے سے پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت کے مالک ہیں، اور تو پھر ہمیں جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو اللہ کا خوف بھی یقیناً آتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، سب سے زیادہ ڈرنے والے، حتیٰ کہ تھوڑی سی آندھی بھی چلتی تو نبی علیہ السلام خوف زدہ ہو جاتے، تھوڑا سا بادل دیکھتے خوف زدہ ہو کے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ سب سے زیادہ پہچانتے، اللہ کی طاقت کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام تھے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے خود ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں تم سے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں یعنی لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میل جول بھی رکھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ ایک صحابی کو سمجھا رہے تھے نا کہ تم ہر وقت عبادت اسی چیز میں ہی لگے رہو، ایسا نہیں ہے، دنیا داری بھی کیا ہے، دنیا کے کام یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، تو ان کو کام کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، جو اللہ سے ڈرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس میں عبرت کا بہت سامان ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آسمان زیادہ سخت ہے یا یہ سخت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا اور اتنا اس کو بلند فرمایا، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آسمان کے نیچے کتنے ستارے ہیں، اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، سیارے موجود ہیں، ہر ایک یعنی کہکشائیں موجود ہیں، ایک کہکشاں میں یعنی اربوں کہکشائیں۔ یہ پہلے آسمان کے نیچے کی بات، یعنی اب تک جو یعنی سائنسدان نے اس کے یعنی اکٹھا کیا ہے، اس کی معلومات لی ہیں، کب سے لگے ہوئے ہیں، تو ابھی اس میں سینکڑوں یعنی ہزاروں لاکھوں کہکشائیں موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں کہکشائیں موجود ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے موجود ہیں، اربوں سیارے موجود ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات، یہ کیا ہے، ایک ایک سیارہ، زمین تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ سورج بھی جو زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی 13 لاکھ زمینیں ایک سورج کے اندر کیا ہو سکتی ہیں، سما سکتی ہیں۔ تو سورج اتنا بڑا، تو سورج سے یعنی اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں کہ ہزاروں سورج ان سیاروں میں سما سکتے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے سیارے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اتنی بڑی کہکشائیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کے نیچے، یعنی یہ وہ معلومات ہیں کائنات کے بارے میں جن کے بارے میں سائنسدان خود دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات کا ہم نے صرف 4% حصہ ہم نے ابھی تک کیا ہے ہماری معلومات میں آیا ہے، تو 96% جو حصہ ہے وہ ابھی پہلے آسمان کے نیچے جو کائنات ہے وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تو وہ کتنا بڑا ہوگا، اتنے یعنی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جتنا معلومات ہوئی ہیں اس کے مطابق یعنی روشنی کی رفتار سے سفر کریں تو کھربوں سے کھربوں کیا گنا لگ جائیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے۔ اتنی بڑی کائنات، وہ بھی پہلے آسمان کے نیچے، پھر دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر تیسرا کتنا بڑا ہوگا، چوتھا، 7 آسمان، یہ کتنے بڑے کائنات ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنا، تم چھوٹے سا انسان، چھوٹا سا 6 فٹ 7 فٹ کا انسان، یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے بنانا؟ جو کائنات، اتنی بڑی کائنات کو، اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتے ہیں، اس کے لیے چھوٹے سے انسان کو بنانا کیا مشکل ہے؟ رفع سم کا، پھر کائنات کے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی صفات بیان کی، اس کو بلند کیا، اس کو برابر کیا، اس میں کسی قسم کا ٹیڑھ پن نہیں ہے، کسی قسم کا پھٹن نہیں ہے۔ واغطش لیلہا، پھر اس کی رات کو نکالا، واخرج ضحاہا، دن رات بنائے۔ اب ہزاروں سال سے یہ ترتیب چل رہی ہے، دن رات اپنی ترتیب سے پورے سال میں یعنی اسی ترتیب سے چل رہے ہیں جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ ہر سال مطلب جون جولائی کی جو راتیں جیسے آنی تھیں، جتنے منٹ پہ ابھرنا تھا اتنے منٹ پہ ہر سال سینکڑوں یعنی ہزاروں سال سے ذرا برابر بھی اس کے 1 منٹ بھی فرق نہیں آیا، جیسے چل رہا تھا ویسے چل رہا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، زمین کی جو ضروریات تھیں ان میں بنیادی ضرورت پانی تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا، کیونکہ پانی کے بغیر کیا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی، جانور ہیں، انسان ہیں، ساروں کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، وَمَرْعَاهَا، اور اس کے یعنی کھیتی کو اگایا، چاروں کو اگایا، تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنے لیے پھل حاصل کر سکے، اپنے جانوروں کے لیے پھل حاصل کر سکے۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہاڑوں کو اس کے اندر گاڑ دیا، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا،
کہ پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیونکہ جب زمین کو پانی پر بچھایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو صورت میں میخیں گاڑ دیں اس میں، اب زمین ہلتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متاع لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ جو میں نے بنایا یہ سب کا سب تمہارے لیے ہے، یہ سب کا سب تمہارے لیے، یعنی کائنات کی چیزیں، زمین و آسمان، یہ سب کا سب تمہارے نفع کے لیے۔ تم ان کے اندر غور و فکر کرو، تم ان کے ذریعے عبرت حاصل کرو، اللہ کی پہچان کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ متاع لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ گویا کہ جانور بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں، تو گویا کہ دیکھا جائے تو ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ انسان کو سورج روشنی دے رہا ہے، چاند پھلوں میں مٹھاس پیدا کر رہا ہے، ستارے کیا ہے روشنی دے رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی راستوں کے بتلا رہے ہیں۔ یہ ساری کائنات گویا کہ انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تم مجھے راضی کر لو بس کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جب ساری کائنات انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا، جب انسان اللہ کو بھول کر کائنات میں مستغرق ہو جائے گا، کائنات کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائے گا، دنیا ہی کو سب کو سمجھنے لگ جائے گا، تو پھر وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس لیے اللہ کو ہی یعنی راضی کرنا چاہیے، اللہ ہی ہمارا مقصود اور مطلوب ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی چیز کی طرف ہماری نظر نہیں جانی چاہیے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔